اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 4 ہم نے سٹارٹ کیا تھا چیپٹر نمبر 3 دا اسٹوری آف اے بریو وومن جو ہے پیج نمبر 15 پہ، جس کی ریڈنگ آج ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں تک جو ہے ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کی ریڈنگ جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. Helen Keller learned how to talk from Sarah Fuller. ہیلن کیلر نے بولنا سارا فلن سے سیکھا. سارا واز اے ٹیچر فار دی ڈیف. سارا بہروں کی ٹیچر تھی. بائی ریسٹنگ ہر ہینڈ آن ساراز لیپس، اپنے ہاتھ سارا کے ہونٹوں پر رکھ کر ہیلن لرن ہاؤ ٹو فیل ساؤنڈ وائبریشن. ہیلن نے آوازوں کی وائبریشن یعنی ترتراہٹ کو محسوس کیا. اینڈ ہاؤ دا لیپس مووڈ ٹو میک ساؤنڈز، اور آواز پیدا کرنے کے لیے ہونٹوں کی حرکات کے متعلق سیکھا. شی اسٹارٹیڈ آف لرننگ فیو لیٹرز اینڈ ساؤنڈز، اس نے چند حروف اور آوازیں سیکھنے سے آغاز کیا. دین شی لرنڈ ورڈز، پھر اس نے الفاظ سیکھے. اینڈ فائنلی سینٹینسز، اور آخر میں جملے بھی سیکھے. ہیلن واز سو ہیپی، ہیلن اس بات پر بہت خوش تھی. دیٹ شی کوڈ سے ورڈز بائی ہر سیلف، کہ وہ خود بول سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا تھی کہ ہیلن جو تھی اس کی ٹیچر تھی جس کا نام تھا سارا فلر، جو بہروں کی ٹیچر تھی. ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جن کو سن نہیں سکتے ان کی ٹیچر تھی. تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ سارا کے لپس پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی اور وائبریشن کرتی تھی. تو اس سے سارا نے سیکھا کہ کیسے وائبریشن ہوتی ہے اور کیسے ہونٹ جو ہے وہ ہلتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہیں. پھر اس نے کچھ لفظ سیکھے، اس کے بعد اس نے آوازیں نکالنا سیکھی، اور پھر اس نے ایک ورڈ سیکھنا سٹارٹ کیا، اور آخر کار اس نے پورا جملہ بولنا شروع کیا. ٹھیک ہے، اور وہ اس بات پر بہت خوش تھی. ایٹ دا ایج آف 16 سال کی عمر میں ہیلن اٹینڈیڈ ریڈ کلف کالج فار وومن اینڈ میساچوسٹس. 16 سال کی عمر میں ہیلن نے میساچوسٹس میں خواتین کے لیے ریڈ کلف کالج میں داخلہ لیا. اینی accompanied her and helped to assign the lectures and to Helen's hand. اینی اس کے ساتھ ہوتی تھی اور وہ ہیلن کی ہاتھ سے لیکچر لکھنے میں مدد کرتی تھی. ہیلن گریجویٹڈ ان آنرز فرام ریڈ کلف in 1904. ہیلن نے 1904 میں ریڈ کلف سے گریجویٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کی. ڈیورنگ کالج میں پڑھنے کے دوران ہیلن بیگن ٹو رائٹ. ہیلن نے لکھنا شروع کیا. اباؤٹ ہر ایکسپیرئنسز آف بینگ ڈیف اینڈ بلائنڈ، اپنے بہرے پن اور اندھے پن کے تجربات کے متعلق لکھنا شروع کیا. ایٹ فرسٹ پہل شی روٹ اے نمبر آف آرٹیکلز فار اے میگزین کالڈ دا لیڈیز ہوم جرنل. پہل اس نے لیڈیز ہوم جرنل کہلانے والے ایک میگزین کے لیے بہت سے آرٹیکلز لکھے. دیز آرٹیکلز ور لیٹر پبلشڈ ٹوگیدر ان اے بک کالڈ دا اسٹوری آف مائی لائف. بعد میں یہ آرٹیکلز ایک کتاب کی صورت میں شائع ہوئے جس کا عنوان تھا میری زندگی کی کہانی. A few years later، کچھ سالوں بعد in 1908 میں she published another book called The World I Live In. کچھ سالوں بعد 1908 میں اس نے ایک اور بک شائع کی جس کا ٹائٹل تھا وہ دنیا جس میں میں رہتی ہوں، یعنی The World I Live In. Her spiritual autobiography My Religion was published in 1927.
اس کی روحانی سوانح اب بیتی، اس کی روحانی اب بیتی میرا مذہب 1927 میں شائع ہوئی۔ اب بیتی کہتے ہیں کہ اپنے متعلق اس نے جو کہانی لکھی اپنی زندگی کے متعلق، جس کا مطلب تھا جس کا ٹائٹل تھا میرا مذہب، وہ اس نے 1927 میں پبلش کی۔ از ہیلن گریو اولڈر، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ شی وانٹیڈ ٹو ہیلپ ادرس ٹو آف ہر کائنڈ، وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ شی وانٹیڈ ٹو انسپائر اینڈ گیو دیم ہوپ، وہ انہیں تحریک اور امید دینا چاہتی تھی، یعنی وہ ان کو انسپائر کرنا چاہتی تھی، ان کو اس طرف سے اٹریکٹ کرنا چاہتی تھی، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی تھی۔ شی جوائنڈ دا امریکن فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ، اس نے نابینا لوگوں کے لیے قائم کی گئی امریکن فاؤنڈیشن جوائن کی، اینڈ ٹریول تھرو کنٹری گیونگ اسپیچز اینڈ ریزنگ منی فار دا فاؤنڈیشن، اور پورے ملک کا سفر کیا، گیونگ اسپیچز تقریری کی، اینڈ ریزنگ منی فار دا فاؤنڈیشن، اور فاؤنڈیشن کے لیے چندہ اکٹھا کیا۔ لیٹر، اس کے بعد یعنی بعد میں، ڈیورنگ ورلڈ وار ٹو، جنگ عظیم دوم میں یعنی دوسری جنگ عظیم کے دوران، شی وزٹڈ دا وانڈیڈ آرمی سولجرز انکریجنگ دیم ناٹ ٹو گیو اپ، اس نے زخمی فوجی سپاہیوں سے ملاقات کی اور ان کی ہمت بڑھائی کہ ہتھیار نہ ڈالے۔ ہیلن spent much part of her life in working to raise money، ہیلن نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ چندہ اکٹھا کرنے میں لگایا، اینڈ ڈیولپ اویئرنیس امانگ ڈسیبلز اسپیشلی دا ڈیف اینڈ دا بلائنڈ، اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اس نے معذور، خاص طور پر بہروں اور نابیناؤں میں شعور پیدا کرنے کے لیے گزارا۔ ٹھیک ہے، شی ڈائیڈ آن جون 1 1968، وہ 1 جون 1968 کو وفات پائی، یعنی 1 جون 1968 کو وہ وفات پائی۔ ہیلن spent much part of her life in working to raise money and develop awareness among disabled, especially the deaf and the blinds۔ ہیلن نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ معذوروں کے ساتھ یعنی خاص طور پر بہروں اور نابیناؤں میں شعور پیدا کرنے اور چندہ اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہوئے گزارا۔ ہیلن spent much part of her life، ہیلن نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گزارا in working to raise money، چندہ اکٹھا کرنے کے کام میں، and develop awareness among disabled، اور معذوروں کے درمیان شعور پیدا کرنے میں، شعور پیدا کرنے میں، especially the deaf and the blind، خاص طور پر بہروں اور اندھوں میں۔ ڈیف کہتے ہیں بہروں کو اور بلائنڈ کہتے ہیں اندھوں کو، اور وہ آخر میں 1 جون 1968 کو وفات پائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس چیپٹر کی ریڈنگ آج کمپلیٹ ہو گئی۔ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے کویسچنس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس ٹرانسلیشن کے ساتھ اس ریڈنگ کو اچھے سے یاد کر لیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔